بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین مکرم، آج کی اس ویڈیو میں اسم اعظم اور بلعام بن باعورا کا واقعہ آپ کے سامنے عرض کریں گے، تو اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ سامعین مکرم، بلعام بن باعورا یہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا بہت بڑا عالم اور عابد اور زاہد تھا۔ اس کو اسم اعظم کا بھی علم تھا۔ یہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا اور بہت زیادہ مستجاب الدعوات تھا۔ اس کی دعائیں بہت زیادہ قبول ہوا کرتی تھی۔ اس کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ مشہور یہ ہے کہ اس کی درسگاہ میں طالب علموں کی دعوتیں 12,000 تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے تو بلعام بن باعورا کی قوم اس کے پاس گھبرائی ہوئی آئی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی بڑا اور نہایت طاقتور لشکر لے کر حملہ آور ہونے والے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہماری زمینوں سے نکال کر یہ زمین اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے دیں۔ اس لیے آپ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بد دعا کریں کہ وہ شکست کھا کر واپس چلے جائیں۔ آپ چونکہ مستجاب الدعوات ہیں، اس لیے آپ کی دعا ضرور قبول ہو جائے گی۔ یہ سن کر بلعام بن باعورا کانپ اٹھا اور کہنے لگا کہ تمہاری ہلاکت ہو، اللہ کی پناہ، موسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل کے رسول ہیں اور ان کے لشکر میں مومنوں اور فرشتوں کی جماعت ہے، ان پر بھلا میں کیسے اور کس طرح بد دعا کر سکتا ہوں۔ لیکن اس کی قوم نے رو رو کر اصرار کیا تو اس نے یہ کہہ دیا، استخارہ کر لینے کے بعد اگر مجھے اجازت مل گئی تو بد دعا کر دوں گا، مگر استخارہ کے بعد جب اس کو بد دعا کی اجازت نہیں ملی تو اس نے صاف جواب دے دیا کہ اگر میں بد دعا کروں گا تو میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اس کی قوم نے بہت سارے ہدایہ اور تحائف اس کی خدمت میں پیش کر کے بے پناہ اصرار کیا اور اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیے اور اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ عالی مقام اور مرتبہ والا بنا دیا، یہاں تک کہ بلعام بن باعورا تکبر میں آ گیا اور اس پر حرص اور لالچ کا بھوت سوار ہو گیا اور وہ تکبر اور مال کے جال میں پھنس گیا۔ دنیاوی مال کی حرص اور تکبر کیسے کیسوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اسی مال و زر کی حرص اور کبر کی وجہ سے وہ اپنی گدی پر سوار ہو کر بد دعا کے لیے چل پڑا۔ راستے میں بار بار اس کی گدی ٹھہر جاتی اور منہ موڑ کر بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر یہ اس کو مار مار کر یہاں تک کہ گدی کو اللہ تعالیٰ نے گویائی کی طاقت عطا فرمائی اور اس نے کہا کہ افسوس اے بلعام بن باعورا، تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکتے اور میرا منہ موڑ کر مجھے پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ اے بلعام، تیرا برا کیا ہوا؟ تو اللہ کے نبی اور مومنین کی جماعت پر بد دعا کرے گا۔ گدی کی تقریر سن کر بلعام بن باعورا واپس نہیں ہوا، یہاں تک کہ حسبان نامی پہاڑ پر چڑھ گیا اور بلندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو بغور دیکھا اور تکبر اور مال و دولت کی لالچ میں آ کر اس نے بد دعا شروع کر دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرتا تھا، مگر اس کی زبان پر اس کی قوم کے لیے بد دعا جاری ہو جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر کئی مرتبہ اس کی قوم نے ٹوکا کہ اے بلعام، تو الٹی بد دعا کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اے میری قوم، میں کیا کروں؟ میں بولتا کچھ اور ہوں اور میری زبان سے کچھ اور نکلتا ہے۔ پھر اچانک اس پر غضب الہی نازل ہو گیا کہ اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی۔ اس وقت بلعام بن باعورا نے اپنی قوم سے رو کر کہا کہ افسوس، میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئی، میرا ایمان جاتا رہا اور میں اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا۔ اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی، مگر میں تم لوگوں کو مکر کی ایک چال بتاتا ہوں۔ تم لوگ ایسا کرو کہ شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو شکست ہو جائے۔ تم لوگ 1000 خوبصورت لڑکیوں کو بہترین پوشاک اور زیورات پہنا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دو۔ اگر ان کا ایک آدمی بھی زنا کرے گا تو پورے لشکر کو شکست ہو جائے گی۔ چنانچہ بلعام بن باعورا کی قوم نے اس کے بتائے ہوئے مکر کا جال بچھایا اور بہت ساری خوبصورت لڑکیوں کو بناؤ سنگار کر بنی اسرائیل
اسرائیل کا لشکر میں بھیج دیا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک رئیس ایک لڑکی کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گیا اور اس کو اپنی گود میں اٹھا کر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گیا اور فتویٰ پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، یہ عورت میرے لیے حلال ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا خبردار، یہ تیرے لیے حرام ہے، فوراً اس کو اپنے سے الگ کر دے اور اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈر۔ مگر اس رئیس پر غلبہ شہوت کا ایسا زبردست بھوت سوار ہو گیا تھا کہ وہ اپنے نبی علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کر اس عورت کو اپنے خیمہ میں لے گیا اور برائی شروع کر دی جس سے موسیٰ علیہ السلام نے منع فرمایا تھا۔ اس گناہ کی نحوست کا یہ اثر ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں اچانک طاعون کی وبا پھیل گئی اور تھوڑی دیر میں 70,000 آدمی مر گئے اور سارا لشکر تتر بتر ہو کر ناکام ہو گیا اور واپس چلا گیا، جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل مبارک پر بہت گہرا صدمہ ہوا۔ بلعام بن باعورہ پہاڑ سے اتر کر مردود ہو گیا، آخری دم تک اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکتی رہی اور وہ بے ایمان ہو کر مر گیا۔ اس واقعے کو قرآن کریم نے سورۃ الاعراف میں فرمایا۔ تو سامعین مکرم، بلعام بن باعورہ کیوں ذلیل ہوا؟ روایت ہے کہ بعض انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ تو نے بلعام بن باعورہ کو اتنی نعمتیں عطا فرما کر پھر اس کو کیوں ذلیل کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے میری نعمتوں کا کبھی شکر ادا نہیں کیا۔ تو سامعین مکرم، یہ اسم اعظم اور بلعام بن باعورہ کا واقعہ تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔